ایمان لانے والے، انکار کرنے والے اور چپ رہنے والے. یہ جو چپ رہنے والے ہوتے ہیں یہ نگیٹو پہلو کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، یہ بولتے نہیں، ان کے پیچھے دنیا ہوتی ہے. اگر ہم نے کچھ بول دیا تو شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے، اگر ہم نے کچھ بول دیا تو ہمارے خاندان والے ہم سے الگ ہو جائیں گے، یا لاپرواہ ہوتے ہیں. یہ لاپرواہی کی وجہ سے یہ بولتے نہیں، خاموش رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ ایک بستی کے بارے میں ان سے سوال کیجئے. کن سے؟ یہودیوں سے. ان کو پتا ہے یہ بستی کہاں ہے. یہ حاضرۃ البحر علی شاطئ البحر، سمندر کے کنارے تھی. یہ کہاں ہے؟ یہ طور اور مدین کے درمیان ایک بستی ہے، بالکل ساحل سمندر پر. طور اور مدین، اس کے درمیان وہ بستی ہے جس کا نام ایلا ہے. اسی بستی کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہاں لوگ مچھلی سمندر سے پکڑتے، بیچتے اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہتے. پوری معیشت کا دار و مدار ان کا مچھلیوں کی تجارت اور مچھلیوں کے شکار پر تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حکم بھیجا کہ ٹھیک ہے تم 6 دن تک مچھلیوں کا شکار کرو، لیکن یوم السبت، سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا ممنوع ہے. کچھ دن تک تو انہوں نے عمل کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آزمایا. 6 دن جاتے تو مچھلیوں کا پتہ نہیں رہتا، اور جب یوم السبت کے دن جاتے، یوم السبت کو جاتے سنیچر کے دن، تو مچھلیاں ساحل سمندر کو بڑی بڑی لوٹتی رہتی ہے ایسے. اب دیکھ کر کے منہ میں پانی بھر آتا ہے ان کے، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں. 6 دن تو پتہ نہیں رہتا، اب اس کے بعد یہ سنیچر کے دن نظر آ رہی ہیں. ان کا ایمان ڈگمگا گیا، ایمان ڈگمگا گیا. آزمائش میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے ہیلا اختیار کیا کہ سمندر سے وہ گڈھا کھود کر کے، نہر بنا کر کے ایک گڈھا بنا دیتے تھے. جب مچھلیاں ساحل سمندر پر آتی تو ان کے نالوں سے ہو کر کے گڈھے میں آ جاتی. یہ کیا کرتے؟ سنیچر کے دن کے واپسی کا راستہ بند کر دیتے تھے. لیکن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے سنیچر کے دن، اتوار کے دن پکڑتے تھے. اب نیک لوگوں نے ڈانٹا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم سنیچر کے دن مچھلیاں کہاں پکڑ رہے؟ کہا کہ ہیلا اختیار کر رہے ہو. اگر تم راستہ بند نہ کرو تو یہ مچھلیاں واپس چلی جائیں. تم نے راستہ بند کر دیا تو یہ سنیچر کے دن ہی شکار کرنا ہوا. اللہ کے قوانین کو ہیلوں کے ذریعے استہزاء اس کی مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا اس طرح مذاق مت اڑاؤ. اور یہ اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑنا ہے. ہیلا کر کے کسی حرام چیز کو حلال کرنا قانون کا چہرہ بگاڑنا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا. ایک دن یہ لوگ باہر نہیں نکلے. جو نیک لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ارے کیا بات ہے، آج شکار کے لیے نہیں نکلے. دروازہ جب کھولا گیا تو بندر نکل رہے، بندر اور سور نکل رہے سب. کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. بندر بن گئے سب. یعنی انہوں نے اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑا تھا، اللہ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے. ان کے چہرے بگاڑ دیے. یہ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے تھے. ایک نکیر کرنے والے، کیا کر رہے ہو، غلط ہے. یہ برابر وہ ٹوکتے رہے کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. یہ ہے اطاعت، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی. اور جن لوگوں نے شکار کرنا شروع کر دیا تھا تو اسط، انکار کرنے والے. یہ اطاعت کرنے والے، یہ انکار کرنے والے. اطاعت اور اسط. اور بیچ میں کچھ لوگ تھے وہ خاموش تھے، وہ سکتت، کچھ بولتے ہی نہیں تھے. جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے بتایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی، فرقتن اسط، تو ان کو تو بندر بنا دیا گیا. اور جن لوگوں نے روکا تھا اس برائی سے، ہم نے ان کو بچا لیا. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے عذاب سے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی پر نکیر کرتے تھے. یہ بیچ والے جو تھے سکتت، ان کا انجام نہیں بتایا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نافرمان لوگوں کے ساتھ یہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، بلکہ قیامت کے دن اللہ ان کا فیصلہ کرے گا کہ یہ خاموش کیوں رہے برائی کو دیکھ کر کے. دیکھو، انہوں نے برائی زبردستی نہیں روکی، یعنی یہ برائی کو روکنے پر قادر نہیں ہو سکے.
لیکن لم یسکتو، لیکن خاموش بھی نہیں رہے. آدمی اگر طاقت سے کسی چیز کو، کسی برائی کو ختم نہ کر سکے تو کم سے کم بولے. ساکت نہیں رہنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہ جو بیچ والی قوم ہے، یہ سکتت، یہ بہت خوفناک ہے. اب دیکھو، اس سے پہلے جو واقعہ بیان کیا گیا، سامنے موت ہے، مگر تمام کے تمام جادوگروں نے اپنے موقف کو متعین کر لیا جی کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، اب جو کچھ ہونا ہو جائے. انہوں نے اپنا موقف متعین نہیں کیا، اپنا اسٹینڈ واضح نہیں کیا کہ ہم کن کے ساتھ ہیں، حق والوں کے ساتھ ہیں کہ نافرمانوں کے ساتھ ہیں. یہ جو سلبی پہلو ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے جی. اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ کا نام آراف ہے. جنت جہنم بیچ بیچ کی جگہ جو ویٹنگ میں ہے وہ آراف ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس سورہ کریمہ کا ان واقعات سے نسبت کیا ہے جی. اپنا موقف متعین کرو، جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، بیچ بیچ میں لٹکے ہوئے. آراف وبینہما حجاب الحاجز بین الشیئین. تو یہ جو سکتت ہیں، یہ اپنا موقف متعین نہیں کرتے. اپنا موقف متعین کرنا چاہیے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں، کھل جائیے، یا باطل کے ساتھ ہیں، اعلانی آپ بتائیے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں، باطل کے ساتھ ہیں. کیا کتاب ہے سبحان اللہ، ہمارے رب کی کتاب ہے.